الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم سے نوازا، لیکن یہود و نصارہ نے دین اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے فرقوں میں تقسیم کیا۔ آج جس فرقے سے روشناس کرانے جا رہا ہوں وہ قرامطہ کا فرقہ ہے۔ قرامطہ ایک شیعہ فرقہ تھا جس نے اسلامی تاریخ میں انتہائی تشدد اور بغاوت کی پہچان بنائی۔ سن 317 ہجری میں مسلمانان عالم خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے کہ اچانک ایک فوج قرامطہ کی حملہ آور ہوئی۔ اس دن تقریباً 30,000 حاجی، مرد، خواتین اور بچے اس وحشیانہ حملے میں قتل ہو گئے۔ شیعہ قائد ابو طاہر القرمطی کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے بلند آواز میں بولا، آج تمہارے رب کی جگہ میں نے لوگوں کو ہلاک کیا۔ کوئی بھی جواب دینے کی جرأت نہ کر سکا۔ قرامطہ نے زمزم کے کنویں کو خون سے بھر دیا اور مردے جمع کر کے ایک پہاڑ سا بنا دیا۔ انہوں نے کعبہ کے غلاف پھاڑ دیا اور عوام کے سامنے اس کی بے حرمتی کی۔ حاجیوں نے کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر جان بچانے کی کوشش کی، مگر قرمطی فوج نے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ ابو طاہر القرمطی خود گھوڑے پر مردوں کی لاشوں کے درمیان گھومتا رہا اور ظلم پر ہنستا اور دعویٰ کرتا رہا کہ ان کے خوف نے ہمیں محفوظ کر دیا۔ حجر اسود اور دیگر مقدسات کی بے حرمتی کرتا رہا۔ قرامطہ مقام ابراہیم اور کعبے کے سونے چاندی کے ساز و سامان کو لوٹ کر قطیف لے گئے۔ قطیف انہوں نے میثاق کعبہ کو توڑ کر مقدسات کی کھلے عام توہین کی۔ میزاب کعبہ کو کھولا اور ایک شیعہ شخص کے سر پر گرنے سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، قرامطہ یہود، نصارہ اور مجوس سے بھی بدتر تھے۔ انہوں نے مکہ میں ایسا ظلم کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے واضح کیا کہ قرامطہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن باطن میں وہ تمام کتابوں اور رسولوں کے منکر تھے۔ علامہ ابن القیم نے لکھا کہ یہ فرقہ دنیاوی شرائع اور دین سے مکمل طور پر آزاد، سب سے بڑے ملحد اور سب سے بڑے کافر تھے۔ قرامطہ باطنی فرقے اور فلاسفہ اللہ کی ذات اور قیامت کے حقائق کو جھٹلانے والے تھے۔ قرامطہ نے عبادات کی ظاہری شکل کو باطنی معنی دے کر اصل شریعت کو بدل دیا۔ مثال کے طور پر نماز کا مطلب راز جاننا، روزہ کا مطلب راز کو چھپانا،
پیروں اور سجادہ نشینوں کی زیارت کرنا، جو لوگ ان کے تصوف اور سلوک میں شامل ہوئے وہ بھی اسی کفر میں شریک ہو گئے۔ کرامت کا وہ شیعہ فرقہ تھا جس نے خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، حجر اسود اور آب زمزم کی بے حرمتی کا نشانہ بنایا، ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اسلام کے شاعر کو توڑ پھوڑ کر اپنی باطنی عقیدت اور باطنیت کی ترویج کی۔ ظاہری طور پر مسلمان لیکن باطنی طور پر سب سے بڑے کافر تھے۔ مسلمانوں، شیعہ کی خباثت اور شیعہ کی عیاری اور مکاری کو سمجھو۔ شیعہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اور خود شیعہ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، الشیعۃ ربیبۃ الیہود، الشیعہ السبعیہ، عبداللہ ابن سبا کی یہ اولاد جو آج مسلمانوں کو قتل کرتی ہے اور اسلام کا دعویٰ بھی۔